Mr. Zahiruddin Babar, Advisor to the Prime Minister on Parliamentary Affairs. Please move the motion. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Mr. Chairman. I move the motion that this House may discuss the 1 year of unprecedented atrocities, genocide, blatant human rights violations, and complete lockdown by the Indian occupation forces following the amendment in the Indian Constitution which changed the special status of Indian occupied Jammu and Kashmir against the UN resolutions and international law. جی اور صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں مختصر 4 باتیں آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں. جی سب سے پہلے تو یہ کہ آج لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب ساری دنیا میں پاکستان کے ہر کوچے اور ہر قریے میں اور ہر شہر میں ہر پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کا ہر شہری اور ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ سارے کے سارے اس یوم استحصال میں بھارت کی مذمت اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم اور لاک ڈاؤن کا شکار اور بھارتی فوج کی بربریت کے رحم و کرم پر جو کشمیری مسلمان ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اس اظہار یکجہتی کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پورے سینٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ خاص اجلاس منعقد ہوا، اور میرا احساس ہے کہ ہم پولیٹیکل ڈیوائیڈ میں اپنی اپنی سوچ رکھنی چاہیے اور اپنا اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں جو جائزہ رکھنا اجازت ہے، قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. لیکن آج کے دن ایک متفقہ، متحدہ، مشترکہ اور یکجہتی پر ایکے پر مبنی ایک پیغام دینے کے لیے 3 جگہ ہم جمع ہوئے ہیں. پہلا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو سو رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، جتنے بھی مظالم ہیں ان کے حوالے سے، اور بین الاقوامی ادارے. دوسرا، بھارت کو کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کسی قیمت پر، کسی حالت میں، کسی طریقے سے بھی پاکستان کشمیریوں کو نہیں بھولے گا اور کشمیر کی آزادی تک نہیں بھولے گا. اور جو اس کا آخری پیغام ہے نیشنل یونٹی کا، نمبر 3 جس کو میں کہتا ہوں، وہ ملک کے اندر وہ لوگ جو آج اس ہاؤس آف فیڈریشن کی طرف، آپ کی طرف، ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک پیغام دینا ہے کہ when there's a need of the nation, when there's a call of the country, we can stand united always. دوسری بات، پاکستان کی ریاست نے ان 2 دنوں میں 2 اقدامات ایسے کیے ہیں جو ڈیکلریشن آف انٹینٹ ہے آزادی کشمیر کا پاکستان کی ریاست کی جانب سے. ان میں سے پہلا قدم یہ ہے کہ کشمیر جانے والے سارے راستے اب شاہراہ سری نگر کہلائیں گے، اور آزادی کی منزل سری نگر کی آزادی تک، انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کی آزادی تک، یہ منزل کا سفر وہ کسی قیمت پہ بھی پاکستان اور اس کی ریاست اور اس کے عوام کھوٹا نہیں ہونے دیں گے. دوسرا جو حصہ ہے جناب چیئرمین، وہ یہ ہے کہ انڈیا سرزمین بے آئین ہے، اور یہ کوئی پولیٹیکل ریٹرک میں نہیں کر رہا. ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے ایک اپنے لیے ایسا آئین بنایا جس میں سب کی گنجائش انہوں نے رکھی، لیکن سکھ قوم کے ساتھ ڈنڈی ماری. ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سکھ بھی ہندو ہی سمجھے جائیں گے. کانسٹیٹیوشن میں یہ اردو میں اس کا لفظ بلا تقریباً ترجمہ میں نے آپ کے سامنے وقت بچانے کے لیے رکھا. لیکن اس سرزمین بے آئین نے جو مقبوضہ بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر ہے اس کے سلسلے میں کانسٹیٹیوشن امینڈ کر کے پیغام دینے کی کوشش کی دنیا کو کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم نہیں کرتے، بنیادی انسانی حقوق کو تسلیم نہیں کرتے، اقوام متحدہ کے UN کے
ہیومن رائٹس چارٹر کو تسلیم نہیں کرتے, یورپین یونین کے ہیومن رائٹ چارٹر کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے مقابلے میں آپ کی ریاست نے کل جو پاکستان کی نئی میپنگ انڈر دی لا, اس کے مطابق جو نیا نقشہ, جو اصل نقشہ ہے پاکستان کا, اس کو تیار کیا. مصطفیٰ ایمپیکس کیس کے مطابق سمری گئی وزارت پارلیمانی امور سے, کابینہ نے اس کو متفقہ طور پہ منظور کیا. وہ نقشہ پارلیمنٹ سے بھی منظور ہوگا, اور اس میں جو میں آخری جملے 3 کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین, وہ یہ ہیں کہ جو پارٹیشن آف انڈیا کا جو انفلفلڈ پورشن تھا, جس کو تکمیل پاکستان کا ایجنڈا کہنا چاہیے, وہ پورا کیا گیا ہے. اور تکمیل پاکستان کا ایجنڈا کیا ہے؟ سرکریک پاکستان کا ہے, سیاچن پاکستان کا ہے, جموں اور کشمیر پاکستان کا ہے, لداخ پاکستان کا ہے, اور جوناگڑھ جس کے رولر نے پاکستان سے ایکسیشن کی, بھارت نے قبضہ کیا. اس لیے یہ پیغام ریاست کا نہ صرف ڈیکلریشن آف انٹینٹ ہے, ایک قدم آگے بڑھ کے میں پھر نظم میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. اور وہ قدم یہ ہے کہ اب اس مسئلے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو تسلیم نہیں کرتے, بنیادی انسانی حقوق کو تسلیم نہیں کرتے, اقوام متحدہ کے یون کے ہیومن رائٹس چارٹر کو تسلیم نہیں کرتے, یورپین یونین کے ہیومن رائٹ چارٹر کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے مقابلے میں آپ کی ریاست نے کل جو پاکستان کی نئی میپنگ انڈر دی لا, اس کے مطابق جو نیا نقشہ, جو اصل نقشہ ہے پاکستان کا, اس کو تیار کیا. مصطفیٰ ایمپیکس کیس کے مطابق سمری گئی وزارت پارلیمانی امور سے, کابینہ نے اس کو متفقہ طور پہ منظور کیا. وہ نقشہ پارلیمنٹ سے بھی منظور ہوگا, اور اس میں جو میں آخری جملے 3 کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین, وہ یہ ہیں کہ جو پارٹیشن آف انڈیا کا جو انفلفلڈ پورشن تھا, جس کو تکمیل پاکستان کا ایجنڈا کہنا چاہیے, وہ پورا کیا گیا ہے. اور تکمیل پاکستان کا ایجنڈا کیا ہے؟ سرکریک پاکستان کا ہے, سیاچن پاکستان کا ہے, جموں اور کشمیر پاکستان کا ہے, لداخ پاکستان کا ہے, اور جوناگڑھ جس کے رولر نے پاکستان سے ایکسیشن کی, بھارت نے قبضہ کیا. اس لیے یہ پیغام ریاست کا نہ صرف ڈیکلریشن آف انٹینٹ ہے, ایک قدم آگے بڑھ کے میں پھر نظم میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. اور وہ قدم یہ ہے کہ اب اس مسئلے ہوگی, جس فورم پہ بھی گفتگو ہوگی, جس طریقے سے بھی گفتگو ہوگی, جس لیول پہ بھی گفتگو ہوگی, پاکستان کے کمپلیٹ نقشے کے مطابق, نئے میپ کے مطابق پاکستان کا موقف سامنے رکھا جائے گا. اور جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں اور وہاں جو جذبے ہیں غازی خاندانوں کے اور شہیدوں کے قبرستانوں کے, ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے کشمیر اے وادی محتشم, تجھ پہ جب سے پڑے غاصبوں کے قدم, تیری تاریخ قصہ جور و ستم وادی مہرباں ہے کہ جنت نشاں, تیرے رنگین جلوے کدھر کھو گئے, تیرے بربت کے نغمے کہاں سو گئے, تیرے آنگن صدا قیامت بپا, تیری ندیوں کے پانی ابلنے لگے اور چناروں کے سائے بھی جلنے لگے, پھر تیری جھیل ڈل خودیں آدم سے تھل, سینکڑوں بے کفن لاشیں تجھ میں نہاں, ہو گئی خاک سرسبز وہ کھیتیاں جن میں آتی تھی یہاں ام کی داسیاں, اور جان دے کر جو حق سے ادا ہو گئے, وہ جو عظمت پہ تیری فدا ہو گئے, تیرے بیٹے جوان اور تیری بیٹیاں, ان کا خون رائے گاں جائے,
ممکن نہیں، ظلم فاتح ہوا کیسے کر لوں یقین، یہ سلاسل کا شور اور یہ غاصب کے طور خون شہداء کی سرخی مٹا پائیں گے؟ حق پرستوں کے جذبے دبا پائیں گے؟ کب تلک ہے فلک آدمی آدمی پہ ستم ڈھائے گا؟ دور بدلے گا کب وہ سمے آئے گا؟ ظلم حد سے بڑا، حق تنہا کھڑا، متحدہ کی آنکھیں ہیں بند، کام کچھ نہ ہوا لیک دعوے بلند۔ اور آخری بند ہے، صبر کیسے مگر ہم سے ہو چارہ گر، اٹھ پڑے ہم کہ دھرتی پکارے ہمیں، رو رو کہتے ہیں اپنے پیارے ہمیں، اٹھ جواں مثل آتش فشاں، اٹھ غلامی کی زنجیر کو توڑ دے، اٹھ کے تاریخ کو ایک نیا موڑ دے، اٹھ ذرا سارے جگ کو بتا، تیری دھرتی پہ غاصب نہ جی پائے گا، اپنے بارود میں خود ہی جل جائے گا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ تھینک یو جی۔ سینیٹر شہری رحمان صاحب، میری گزارش ہے کہ سارے ایک تو کشمیر کی بات کریں گے